عباس نام ہے. خدا کی قسم بہت ساری محفلیں کرنے کے بعد یہ رجب اور شعبان کے خاص طور سے شعبان کے سلسلے کی یہ آخری محافلوں کی تاریخیں 2 مہینے کا تجربہ بیان کر رہا ہوں تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ابتدائی مرحلے سے کوئی محفل اتنی کامیاب ہو جائے. بلال قاسمی صاحب بڑے خوبصورت شاعری کر رہے تھے. مجمع ایک اچھا ماحول بنائے ہوئے تھا، لیکن ظاہر ہے کہ ان لوگوں کو اٹھ کے جانے کا بھی حق ہے جو لوگ بہت دیر سے بیٹھے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تقریباً 80% لوگ اٹھ کے چلے جائیں. میں ایک اور اپنی فہرست کا ہیرا آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جو اسی نہج کی شاعری کرتا ہے، لیکن جو بلال صاحب نے جو ایک شعر پڑھا تھا اس پہ مجھے بات یاد آ گئی. میں امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے بات کر رہے تھے. میں شعر پڑھنا چاہ رہا تھا مگر عزیزان گرامی آپ کو حقیقت بتا دوں کہ کچھ شعر کہنے کی کوشش کی لیکن بار بار شکیب جلالی کے مصرے ذہن میں گونجنے لگے. بہت دیر تک قلم اور کاغذ لے کے بیٹھا رہا، کوشش کی کہ کچھ شعر ہو جائے، مصرے طرح کی 2-4 شعر لے کر آئے، لیکن جب مصرا کہنے بیٹھ جاؤں تو شکیب جلالی کی غزل ذہن میں آنے لگے، اور وہ بھی ایسی خوبصورت غزل کہ جو محض غزل ہی نہیں بلکہ ہر بزم میں پڑھی جانے والی ایسی خوبصورت غزل شکیب جلالی کی. اسی سرزمین پر شکیب جلالی کی سرزمین پر شکیب جلالی کی زمین پر میں شعر پڑھنے جا رہا ہوں، لیکن جتنے لوگ بچے ہیں وہ سب ایسے بول لیں جیسے احساس نہ ہو کہ بہت سے لوگ اٹھ کے چلے گئے. اللہ جانے وہ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے واپس، یہ ان کا اعمال جانے، مجھے اس سے بحث نہیں ہے. میں مصرے پڑھنے جا رہا ہوں کہ فطرس نے اپنے پر سے لکھا آسمان پر. آپ نے بات بتائیں، ایک امام کا قول بیان کر رہا ہوں. امام نے کہا ایک علاقے میں گئے جہاں کے لوگوں نے بڑی خاطر کی. جب امام وہاں سے رخصت ہونے لگے تو کہنے لگے اس علاقے کے سارے لوگ پوری دنیا میں بکھر جائیں. دوسری جگہ گئے، وہاں لوگوں نے امام کی خاطر توازن میں کمی رکھی، قدر نہیں پہچانا امام کی. امام چلنے لگے تو کہنے لگے کہ اس علاقے کے لوگ یہی کے یہی محدود رہے. تو جو ساتھ میں لوگ تھے انہیں خلش پیدا ہوئی کہ آخر یہ کیا بات ہے. جن لوگوں نے اتنی خاطر کی ان سے کہا گیا بکھر جانے کے لیے پوری دنیا میں بکھر جائے، پھیل جائے، اور جن لوگوں نے کوئی خاطر نہیں کی ان کو امام کہہ رہے کہ یہ یہی کہ یہی محدود رہے. اب امام سے پلٹ کے سوال کیا مولا آپ نے یہ کیا کہا؟ کہنے لگے تم نہیں پہچانتے. جو لوگ میری خاطر توازن میں مصروف رہے میں نے ان سے کہا کہ پوری دنیا میں بکھر جائے، اس لیے کہ جب یہ دنیا میں بکھریں گے تو اچھائی پوری دنیا میں پھیل جائے گی. اور جو انہوں نے میری قدر نہیں کی انہیں میں نے کہا یہیں تک محدود رہے، اس لیے کہ برائی یہی کہ یہی رہے، آگے نہ جائے. اب آپ نے سن تو لیا لیکن یہ بھی تو پوچھئے کہ میں نے یہ بات کہی کیوں. میں چاہتا یہ ہوں کہ یہ جو سامنے لوگ بیٹھے ہیں یہ پورے میدان میں بکھر جائیں. یہ کہ سب سے زیادہ آگے نہیں جا رہی ہے، مختلف جگہوں میں بیٹھے ہی تاکہ ایسا لگے کہ پورا مجمع بول رہا ہے. میں شعر پڑھنے جا رہا ہوں. فطرس نے اپنے پر سے لکھا آسمان پر، شبیر نے دیے ہیں ہمیں عالی شان پر. بھائی کون سا ایسا لفظ تھا جو آپ کی سمجھ میں نہیں آیا؟ مجھے یہ تعجب ہو رہا ہے. دیکھیے محترم جناب خادم شفیع صاحب نصیر آبادی تشریف ہے، باہر سے بھلے نعرے تلوار سے استقبال کیجیے. استاد الشعراء نباز ادب عالی جناب خادم شفیع نقوی صاحب نصیر آبادی.
ذرا ذرا متوجہ ہو جائیے. یہ بچہ, یہ جو سامنے 4-5 بچے کھڑے ہیں نا بیٹے, آپ لوگوں کی وجہ سے وہ جو لوگ پیچھے بیٹھے داد دینا چاہ رہے ہیں وہ دیکھ نہیں پا رہے ہیں ہم کو. ذرا سا ان بچوں کو ذرا سا روکیے, ذرا سا محفل کا مزاج بنائیے. بڑی مشکل سے محفل جمتی ہے بھائی. ہاں فکروس نے اپنے پر سے لکھا آسمان پر, شبیر نے دیے ہیں ہمیں عالیشان پر. بات انگلش ہے. شبیر نے دیے ہیں ہمیں عالیشان پر, سجدے میں ہے رسول خدا پشت پر حسین. ایک آسمان بیٹھا ہے, ایک آسمان پر. سجدے میں ہے رسول خدا پشت پر حسین. سجدے میں ہے رسول خدا پشت پر حسین. ایک آسمان بیٹھا ہے, ایک آسمان پر. میں مسجد میں گفتگو کر رہا ہوں, سچی بات بیان کر رہا ہوں. جب شعر کہنے کے لیے بیٹھا تو مجھے شکے کرالی کی غزل میں ذہن میں پوچھتی رہی. بڑا مشکل مرحلہ ہو گیا اس کے بعد شعر کہنا. میں بڑا قیمتی شعر اور ان لوگوں کی محنت کرنے جا رہا ہوں جو پوری محفل میں یہاں جمع ہوئے ہیں. اگر آپ کا عقیدہ اس شعر کے اوپر ہے تو ایک ایک فرد بولے گا, ورنہ خاموش رہیے گا. سجدے میں ہے رسول خدا پشت پر حسین. ایک آسمان بیٹھا ہے, ایک آسمان پر کہ ہم محفل امام میں مصروف ہے. یہاں ہم محفل امام میں مصروف ہے. یہاں رحمت برس رہی ہے ہمارے مکان پر. ہم محفل امام میں مصروف ہے. ہم محفل امام میں مصروف ہے. یہاں ملتے ہیں. اپنے بجیتے رہیے, سلامت رہیے, خوش رہیے. پھر آخری شعر سنیے گا, آخری شعر پوری طرح سے بہت اچھا شاعر اپنی فہرست کا آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اسی خوبصورت ماحول کی نظر کر رہا ہوں. خود اس نے اپنے پر سے لکھا آسمان پر, شبیر نے دیے ہیں ہمیں عالیشان پر. کچھ لوگ صرف شعر سننے کے بعد گردنیں ہلائیں. میں ان کی خدمت میں یہ بات عرض کر دوں کہ ہماری عبادت میں اگر گردن ادھر ادھر کی تو عبادت خراب ہو جاتی ہے. گردن مت لائیے, منہ سے انگلی سے پڑھنے جا رہا ہوں. خود اس نے اپنے پر سے لکھا آسمان پر, شبیر نے دیے ہیں ہمیں عالیشان پر. سجدے میں ہے رسول خدا پشت پر حسین. ایک آسمان بیٹھا ہے, ایک آسمان پر. ہم محفل امام میں مصروف ہے. یہاں رحمت برس رہی ہے ہمارے مکان پر. تو اے حرملا چلاتا ہے ننھے گلے پر تیر, لعنت ہے تجھ پہ اور تیرے خاندان. اے حرملا چلاتا ہے ننھے گلے پر تیر, لعنت ہے تجھ پہ اور تیرے خاندان پر. بہت بہت شکریہ. آئیے میں اپنی فہرست کا ایک اور جدید نفر ایسے کی شاعری کرنے والا, جس کے بارے میں صرف ایک لفظ یہ کہہ دوں کہ جن لوگوں سے میں داد نہیں لے سکا اس سے وہ شاید داد لینے کی صلاحیت رکھتا ہے. گزارش کر رہا ہوں محترم جناب نگر صاحب مظفر نگری سے تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سامعین کو نوازیں اور حاضرین محفل بلند ترین نعرہ صلوات سے استقبال کیجیے. سب سے پہلا آپ حضرات کو جشن مولا عباس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اپنی عادت کے مطابق اپنی گفتگو کا آغاز یہیں سے کرتا ہوں. سماعت کہ دین خدا سمجھ لیا, کعبہ سمجھ لیا,
دین خدا سمجھ لیا، کعبہ سمجھ لیا، فرش عذاب پر بیٹھ کے کیا کیا سمجھ لیا. جلالی میں مصر سنا رہا ہوں کہ دین خدا سمجھ لیا، کعبہ سمجھ لیا. جو مصر سنے گا کہ دین خدا سمجھ لیا، کعبہ سمجھ لیا، فرش عذاب پر بیٹھ کے کیا کیا سمجھ لیا. ارے تم سے قضا نہ ہوگی کبھی پھر کوئی نماز، تم نے اگر حسین کا سجدہ سمجھ لیا. تم نے اگر حسین کا سجدہ سمجھ لیا، تم نے اگر حسین کا سجدہ سمجھ لیا، تم سے قضا نہ ہوگی کبھی پھر کوئی نماز. تم نے اگر حسین کا سجدہ سمجھ لیا، تم نے اگر حسین کا سجدہ سمجھ لیا. ابھی میرے بھائی اچھی بات کے سامنے حضرت کو جناب حضرت علی کے حوالے سے مصر سنائے. مجھے اپنے مصر یاد آ گئے، تقریباً اب تک 5 سے 7 زبانیں ہیں. سماعت کیجیے گا، دیکھے گا شاید کسی لائق ہو کہ کرتے ہیں حرملا کی وکالت وہی قلم، کرتے ہیں حرملا کی وکالت وہی قلم. قطرے یزید یسجد دینار لے گئے. تو مصر دنیا کرتے ہیں حرملا کی وکالت وہی قلم، قطرے یزید یسجد دینار لے گئے. تو جو حرملا کے قتل پر ہے راہ شامیوں، مختار کا شکار کا مختار لے گئے. مختار کا شکار کا مختار لے گئے. تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں آپ حضرات تو شاید یہ کچھ بات بن سکے. تھوڑا سا آپ حضرات بھی قریب آ جائیں. ماشاءاللہ بہت عمدہ آپ حضرات سنے ہیں کہ کرتے ہیں حرملا کی وکالت وہی قلم. سلمان بھائی تھوڑا آ جاؤ. کرتے ہیں حرملا کی وکالت وہی قلم. قطرے یزید یسجد دینار لے گئے، قطرے یزید یسجد دینار لے گئے. کیوں حرملا کے قتل پر حیرہ ہو شامیوں، مختار کا شکار کو مختار لے گئے. مختار کا شکار تو مختار لے گئے، مختار کا شکار تو مختار لے گئے. ابھی میں غدیر میں نجف اشرف میں تھا تو وہاں کے حالات بہت زیادہ خراب حضرات نے سنا بھی ہوگا. وہیں کے حوالے سے مسئلہ پیش کرتا ہوں آپ کے حضرات کی حاضری میں نے وہاں پہ درج کرائی. اگر یہ بات آپ کے دل سے ٹیلی کرے تو بولنا، ورنہ قسم نہ بولنا. سماعت کیجیے گا کہ کربلا تیرے تقدس کی جو بات آئی ہے، کربلا تیرے تقدس کی جو بات آئی ہے، جہاں ہتھیلی کے لیے ہر کوئی مولائی ہے. کربلا تیرے تقدس کی جو بات آئی ہے، جہاں ہتھیلی کے لیے ہر کوئی مولائی ہے. وہ تو میدان کے بھگوڑے ہیں، رکیں گے کیسے؟ وہ تو میدان کے بھگوڑے ہیں، رکیں گے کیسے؟ ہم علی والوں سے خود موت بھی گھبرائی ہے. میرے ساتھ آ جائیے تھوڑی دیر کے لیے کہ ہم علی والوں سے خود موت بھی گھبرائی ہے. ہم علی والوں سے خود موت بھی گھبرائی ہے. کربلا سے لے کے یہاں تک کا شعر بہت آہستہ سے پڑھ دے رہا ہوں. انشاءاللہ اگر پسند آ جائے تو میرے والدین کے حق میں دعا ضرور کر دیجیے گا. وہ تو میدان کے بھگوڑے ہیں، رکیں گے کیسے؟ ہم علی والوں سے خود موت بھی گھبرائی ہے. جلالی والوں تشریف فرما ہے، ہم علی والوں سے خود موت بھی گھبرائی ہے. کلمہ میں وہ بھی تھے جو قاتل شبیر ہوئے، کلمہ میں وہ بھی تھے جو قاتل شبیر ہوئے. ہر کسی کو نہ سمجھنا کہ میرا بھائی ہے. وہ بھی تھے جو قاتل شبیر ہوئے. ہر کسی کو نہ سمجھنا کہ میرا بھائی ہے، ہر کسی کو نہ سمجھنا کہ میرا بھائی. آپ حضرات کے اذان عالیہ میں تمام وہ منظر موجود ہیں. پھر اس ملعون نے یہ بھی دعویٰ پیش کیا کہ اس سال ہم کربلا میں 40 نہیں ہونے دیں گے. تو میرے امام نے کہا کہ تو کیا کر لے گا؟ اس نے کہا کہ جو بھی کوئی یہاں پر آئے گا ہم اسے قتل کر دیں گے، ہم اسے مار ڈالیں گے. میرے امام نے فرمایا کہ تم میرے اماموں کو موت سے، تمہارے نظاروں کو موت سے ڈرائے گا. اس نے کہا کہ ہاں موت سے ڈراؤں گا. تو میرے امام نے کہا چل تو صحیح، جب یہ اپنے وطن سے آئیں گے تو سارے لباس لے کر آئیں گے، جب یہاں سے واپس جائیں گے تو کفن لے کر جائیں گے. جب یہاں سے واپس جائیں گے تو کفن لے کر جائیں گے. کس نے سنیے گا؟ کربلا تیرے تقدس کی جو بات آئی ہے، چاہتے ہیں کے لیے ہر کوئی مولائی ہے. وہ تو میدان کے بھگوڑے ہلکیں گے کیسے؟ ہماری والوں سے خود موت بھی گھبرائی ہے. کربلا وہ بھی تھوڑے قاتل شبیر ہوئے. ہر کسی کو نہ سمجھنا کہ میرا بھائی ہے، ہر کسی کو نہ سمجھنا کہ میرا بھائی ہے. ارے تم مٹاؤ گے بھلا روزے سرور کا نشان،
تم مٹائے گے بھلا روزے سرور کا نشان، شام سے کربلا تم کو قضا لائی ہے، شام سے کربلا میرے ساتھ آئیں گے، شام سے کربلا تم کو قضا لائی ہے۔ ارے ظلم زادو یہ خبر تم کو نہیں ہے شاید، 5 شبیر کے عباس کا ایک بھائی ہے۔ ظلم زادو یہ خبر تم کو نہیں ہے شاید، ظلم زادو یہ خبر تم کو نہیں ہے شاید، 5 شبیر کے عباس کا ایک بھائی ہے۔ کس نے سنیے گا، 5 شبیر کے عباس کا ایک بھائی ہے۔ ارے جان دے دینے مجھے فروز ہے سرور کے لیے، ہم نے عباس کے شانوں کی قسم کھائی ہے۔ جان دے دینے میں جب فروز ہے سرور کے لیے، ہم نے عباس کے شانوں کی قسم کھائی ہے، ہم نے عباس کے شانوں کی قسم کھائی ہے۔ اب یہاں سے مسئلہ سماج کیجیے گا آج کی تقریر کے حوالے سے، خادم بھائی سماج کیجیے گا مطلب دیکھیے گا کس لائق ہو کہ وہ جن چراغوں پہ ہوں آپ مہرباں عباس، شاعری سنتا آپ حضرت، وہ جن چراغوں پہ ہوں آپ مہرباں عباس، پھر ان چراغوں سے اٹھتا نہیں دھواں عباس، وہ جن چراغوں پہ ہوں آپ مہرباں عباس، پھر ان چراغوں سے اٹھتا نہیں دھواں عباس۔ اس نے مطلب سماج کیجیے گا، پھر ان چراغوں سے اٹھتا نہیں دھواں عباس، کچھ اپنے قدموں کی دے دیجئے کہکشاں عباس، کچھ اپنے قدموں کی دے دیجئے کہکشاں عباس، میری زمین کو بناؤں گا آسماں عباس، کچھ اپنے قدموں کی دے دیجئے کہکشاں عباس، میں اس زمین کو بناؤں گا آسماں عباس، میں اس زمین کو بناؤں گا آسماں عباس، میں اس زمین کو بناؤں گا۔ کافی کا سب سماج کیجیے گا کہ میں اس زمین کو بناؤں گا آسماں عباس۔ سوئے حسین نظر بھی اٹھائے کیسے کوئی، سوئے حسین نظر بھی اٹھائے کیسے کوئی، بنے ہیں خوف کی دیوار درمیاں عباس، سوئے حسین نظر بھی اٹھائے کیسے کوئی، بنے ہیں خوف کی دیوار درمیاں عباس، بنے ہیں خوف کی دیوار درمیاں عباس۔ اب شعر سن لیجیے، یہ توبہ سمجھ لیجیے گا کہ بنے ہیں خوف کی دیوار درمیاں عباس، کہ جیسے مرسل اعظم کے واسطے حیدر، کہ جیسے مرسل اعظم کے واسطے حیدر، کہ جیسے مرسل اعظم کے واسطے حیدر، تم اس طرح ہو امامت کے رازداں عباس، کہ جیسے مرسل اعظم کے واسطے حیدر، کہ جیسے مرسل اعظم کے واسطے حیدر، تم اس طرح ہو امامت کے رازداں عباس، تم اس طرح ہو امامت کے رازداں عباس۔ اب شعر سن لیجیے گا، تم اس طرح ہو امامت کے رازداں عباس، بھائی تم اس طرح ہو امامت کے رازداں عباس۔ ارے غرور نہر کا پڑتا ہی جا رہا تھا بہاؤ، تمہاری پیاس میں پہنائی بیڑیاں عباس، غرور نہر کا بڑھتا ہی جا رہا تھا بہاؤ، غرور نہر کا بڑھتا ہی جا رہا تھا بہاؤ، تمہاری پیاس میں پہنائی بیڑیاں عباس، تمہاری پیاس میں پہنائی بیڑیاں عباس، تمہاری پیاس میں پہنائی بیڑیاں عباس، غرور نہر کا بڑھتا ہی جا رہا تھا بہاؤ، تمہاری پیاس میں پہنائی بیڑیاں عباس۔ صلوات پڑھیں مرتبہ صلوات پڑھو بلند۔ سماعت کیجیے گا مطلب دیکھیے گا، شاید کسی لائق ہو، یہ بھی زمین میرے اعتبار سے نہیں ہے لیکن سماعت کیجیے گا، صلوات پڑھیں ایک مرتبہ شبیر کا لہو ہے نگہبان بندگی، شبیر کا لہو ہے نگہبان بندگی، اب ہر طرف سے اٹھے گا طوفان بندگی، شبیر کا لہو ہے نگہبان بندگی، اب ہر طرف سے اٹھے گا طوفان بندگی، سب جنتی نگینے جڑے ہیں حسین نے، سب جنتی نگینے جڑے ہیں حسین نے، سب جنتی نگینے جڑے ہیں حسین نے، کتنا سجا ہوا ہے گریبان بندگی، سب جنتی نگینے جڑے ہیں حسین نے۔ میرا کام ہے شعر سنانا، آپ کا کام ہے سن لینا کہ سب جنتی نگینے جڑے ہیں حسین نے، سب جنتی نگینے جڑے ہیں حسین نے، کتنا سجا ہوا ہے گریبان بندگی، کتنا سجا ہوا ہے گریبان بندگی، کتنا سجا ہوا ہے گریبان بندگی، گلدستہ عذاب ہے ہم شکل مصطفیٰ، گلدستہ عذاب ہے ہم شکل مصطفیٰ، اب کربلا بنے گی گلستان بندگی، گلدستہ عذاب ہے ہم شکل مصطفیٰ، اب کربلا بنے گی گلستان بندگی، اب کربلا بنے گی گلستان بندگی، گلدستہ
بندگی سے سنیے گا. اب کربلا بنے گی گلستان بندگی, اب کربلا بنے گی گلستان بندگی. مردہ پڑی تھی نیزہ و خنجر کی ہر زبان, مردہ پڑی تھی نیزہ و خنجر کی ہر زبان, نیزے سے بولتا رہا قرآن بندگی. مردہ پڑی تھی نیزہ و خنجر کی ہر زبان, مردہ پڑی تھی نیزہ و خنجر کی ہر زبان, نیزے سے بولتا رہا قرآن بندگی. مردہ پڑی تھی نیزہ و خنجر کی ہر زبان, نیزے پہ بولتا رہا قرآن بندگی. سے سنیے گا کہ نیزے پہ بولتا رہا قرآن بندگی. ارے مقتل میں بچھ رہے ہیں مسلح حسین کے, مقتل میں بچھ رہے ہیں مسلح حسین کے, مقتل کو کر دیا ہے قبرستان بندگی. حسین کے مقتل کو کر دیا ہے قبرستان بندگی, مقتل کو کر دیا ہے قبرستان بندگی, مقتل کو کر دیا ہے قبرستان بندگی. سے سنیے گا مقتل کو کر دیا ہے قبرستان بندگی. بیعت کے ہاتھ کاٹ دیے ہیں حسین نے, محفوظ ہو گیا ہے گریبان بندگی. بیعت کے ہاتھ کاٹ دیے ہیں, بیعت کے ہاتھ کاٹ دیے ہیں حسین نے, محفوظ ہو گیا ہے گریبان بندگی. مردہ پڑی تھی نیزہ و خنجر کی ہر زبان, نیزے سے بولتا رہا قرآن بندگی. اب شعر سنیے گا, جس شعر کے لیے میں نے حضرات کو اتنا اشعار سنا ہے انہیں سماعت کر لیجیے گا کہ مردہ پڑی تھی نیزہ و خنجر کی ہر زبان, نیزے سے بولتا رہا قرآن بندگی, نیزے سے بولتا رہا قرآن بندگی, نیزے سے بولتا رہا قرآن بندگی. ارے باندھے ہوئے جبین پر رومال فاطمہ, باندھے ہوئے جبین پر رومال فاطمہ, آرام کر رہا ہے سلیمان بندگی. باندھے ہوئے جبین پر رومال فاطمہ, آرام کر رہا ہے سلیمان بندگی. باندھے ہوئے جبین پر رومال فاطمہ, آرام کر رہا ہے سلیمان بندگی. باندھے ہوئے جبین پر رومال فاطمہ, آرام کر رہا ہے سلیمان بندگی. باندھے ہوئے جبین پر رومال فاطمہ, آرام کر رہا ہے سلیمان بندگی. آرام کر رہا ہے سلیمان بندگی, آرام کر رہا ہے سلیمان بندگی. یہ فتح بند بھی سماعت کیجیے گا. دیکھیے جو مجھے آپ حضرات کے درمیان نوکری کرنی تھی وہ میں نے پوری کر دی, بس خالی یہاں سے یہ مصرے سماعت کیجیے گا. دیکھیے گا شاید کسی لائق ہو زبان امام حسین کہ محفوظ رہے گا میرا ہر ایک سپاہی, محفوظ رہے گا میرا ہر ایک سپاہی, ویرانوں کو میں ایسا چمن بانٹ رہا ہوں. بزبان امام حسین دو مصرے سماعت کیجیے گا کہ محفوظ رہے گا میرا ہر ایک سپاہی, ویرانوں کو میں ایسا چمن بانٹ رہا ہوں, ویرانوں کو میں ایسا چمن بانٹ رہا ہوں. ارے گھبرائے نہ مرنے سے کبھی میرے موالی, اس واسطے صدیوں سے کفن بانٹ رہا ہے. گھبرائے نہ مرنے سے کبھی میرے موالی, گھبرائے نہ مرنے سے کبھی میرے موالی, گھبرائے نہ مرنے سے کبھی میرے موالی, اس واسطے صدیوں سے کفن بانٹ رہا ہوں, اس واسطے صدیوں سے کفن بانٹ رہا ہوں. گھبرائے نہ مرنے سے کبھی میرے موالی, اس واسطے صدیوں سے کفن بانٹ رہا ہوں, اس واسطے صدیوں سے کفن بانٹ رہا ہوں. ایک فرمائش ہے ہمارے حیدر بھائی کی امام حسن کے حوالے سے, میں پچھلے سال بھی آیا تھا, پچھلے سال بھی فرمائش کی پڑھ لیکن مجھے پورا نہ کر سکا. انشاءاللہ آج سناتا ہوں آپ حضرات. اگر آماد کی کا ثبوت دیں نعرہ حیدر کے ساتھ ایک مرتبہ نعرہ لگائیے آپ بابا زبر, کیونکہ بلال بھائی کے بعد اکثر یہی ماحول ہوتا ہے. اگر یہ بلند ترین کی تو اس سے بلند ترین سلوات ارشاد فرمائیں. قصید حسن کے ہیں, ارے یوں ہی نہیں زبان پر قصید حسن کے ہیں, یوں ہی نہیں زبان پر قصید حسن کے ہیں, قرآن کے دہن میں نوالے حسن کے ہیں. یوں ہی نہیں زبان پر قصید حسن کے ہیں, یوں ہی نہیں زبان پر قصید حسن کے ہیں, قرآن کے دہن میں نوالے حسن کے ہیں, قرآن کے دہن میں نوالے حسن کے. میرے ساتھ آ جائیے. قرآن کے دہن میں نوالے حسن کے ہیں. ارے رن کیوں نہ کافی اکبر و اصغر کے نام سے, پوتے علی کے ہیں تو بھتیجے حسن کے ہیں. رن کیوں نہ کافی اکبر و اصغر کے نام سے, پوتے علی کے ہیں تو بھتیجے حسن کے ہیں. اب بہت نازک شعر پڑھنے جا رہا ہوں.
نہیں کہا جا سکتا، سمجھ لیجیے گا کہ پوتے علی کے ہیں تو بھتیجے حسن کے ہیں. ارے قاسم کو جلدی اذن بغا دیجیے حسین، دل میں ابھی ادھورے ارادے حسن کے ہیں. قاسم کو جلدی اتنے بتا دیجیے حسین، دل میں ابھی ادھورے ارادے حسن کے. شعر سنیے گا، دل میں ابھی ادھورے ارادے حسن کے ہیں. ارے باطل کے سر کو کاٹ دیا تیغ صلح سے، جو مصطفیٰ کے پھیرے طریقے حسن کے ہیں. باطل کے سر کو کاٹ دیا تیغ صلح سے، باطل کے سر کو کاٹ دیا تیغ صلح سے، جو مصطفیٰ کے پھیرے طریقے حسن کے ہیں، جو مصطفیٰ کے پھیرے طریقے حسن کے ہیں. جنت بھی ان کی یاد میں رہتی ہے بے قرار، جنت بھی ان کی یاد میں رہتی ہے بے قرار، جنت بھی ان کی یاد میں رہتی ہے بے قرار. فرش زمین پر جو بھی چہیتے حسن کے ہیں. جنت بھی ان کی یاد میں رہتی ہے بے قرار، فرش زمین پر جو بھی چہیتے حسن کے ہیں. دیکھیں مجھے محسوس ہو گیا جب مجھے بیٹھنا چاہیے کیونکہ اچھی بھائی آ چکے ہیں. اسی چیز کا وعدہ ہوا تھا کہ جنت بھی ان کی یاد میں رہتی ہے بے قرار، جنت بھی ان کی یاد میں رہتی ہے بے قرار. اسی بھائی شعر سنیے، جنت بھی ان کی یاد میں رہتی ہے بے قرار، فرش زمین پر جو بھی شہید حسن کے ہیں. قاسم کو جلدی اتنے بتا دیجیے حسین، دل میں ابھی ادھورے ارادے حسن کے ہیں، دل میں ابھی ادھورے ارادے حسن کے ہیں. باطل کے سر کو کاٹ دیا تیغ صلح سے، جو مصطفیٰ کے پھیرے طریقے حسن کے ہیں، جو مصطفیٰ کے پھیرے طریقے حسن کے ہیں. اب بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ امام حسین نے جنگ کیوں کی اور امام حسین نے صلح کیوں کی. سماعت کیجیے گا شعر، سماعت کیجیے. قاسم کو جلدی اذن بغا دیجیے حسین، دل میں ابھی ادھورے ارادے حسن کے ہیں، دل میں ابھی ادھورے ارادے حسن کے ہیں. جنت بھی ان کی یاد میں رہتی ہے بے قرار، فرش زمین پر جو بھی چہیتے حسن کے ہیں. اس بات کی دلیل ہے تحریر مجتبیٰ، جو ہے حسین کے وہ ارادے حسن کے ہیں. اس بات کی دلیل ہے تحریر مجتبیٰ، جو ہے حسین کے وہ ارادے حسن کے ہیں، جو ہے حسین کے وہ ارادے حسن کے ہیں، حسین کے وہ ارادے حسن کے ہیں. استاد صاحب کے لفظ دیکھیے گا، جو ہے حسین کے وہ ارادے حسن کے ہیں. وہ کیا ڈریں گے نیز و خنجر سے ستم، وہ کیا ڈریں گے نیز و خنجر سے ستم، جو لوگ فاطمہ کے علی کے حسن کے ہیں. حسن کے آپ شعر سماعت کیجیے گا، جو لوگ فاطمہ کے علی کے حسن کے ہیں. آج امت مسلمہ کا ہر فرقہ ایک ہی دعویٰ کر رہا ہے، ہم جنت میں جائیں گے، ہم جنت میں جائیں گے. شعر سماعت کیجیے گا، وہ کیا ڈریں گے نیز و خنجر سے ستم، جو لوگ فاطمہ کے علی کے حسن کے ہیں، جو لوگ فاطمہ کے علی کے حسن کے ہیں. ارے جنت میں کوئی رسول کی امت نہ جائے گی، محشر میں دیکھا جائے گا کتنے حسن کے ہیں. جنت میں کوئی رسول کی امت نہ جائے گی، محشر میں دیکھا جائے گا کتنے حسن کے ہیں، محشر میں دیکھا جائے گا کتنے حسن کے ہیں. جنت میں کوئی رسول کی امت نہ جائے گی، محشر میں دیکھا جائے گا کتنے حسن کے ہیں. انشاءاللہ پھر کبھی حیات میں موقع دیا تو پھر ملاقات ہوگی. اب انشاءاللہ مختصر سماعت کیجیے گا کہ جنت میں کوئی رسول کی امت نہ جائے گی، جنت میں کوئی رسول کی امت نہ جائے گی. محشر میں دیکھا جائے گا کتنے حسن کے ہیں، محشر میں دیکھا جائے گا کتنے حسن کے ہیں.